میری اکثر دوستوں سے ملکی معاملات پہ بحث ہوتی ہے اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار تم مایوسی پلاتے ہو۔ میں اکثر پروگراموں میں دیکھتا ہوں حسن سال صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ مایوسی پھیلائیں، کیونکہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں جو چل رہے ہیں اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ بہتر ہوں گے، کیونکہ جب بھی کچھ بہتر ہونا ہوتا ہے تو اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہ ہمارے گھریلو حالات ہوتے ہیں، وہ جب بہتری کی طرف جاتے ہیں وہ ایسے جاتے ہیں کہ جب ہمارا کاروبار بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری انکم ٹھیک آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس پہ بچت کرتے ہیں، تو ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اب ہمارے دن جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ تو اسی طرح ہمارے ملکی حالات ہیں، کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے کوئی ایسے فیصلے نہیں ہیں، کوئی ایسے اقدام نہیں ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی وہ ایسا اقدام نہیں کر رہے۔ ابھی تازہ دیکھ لیں، جو ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ چائنا گئے ہیں، وہ چائنا کیا لینے گئے ہیں جی؟ نئے جانور لینے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس ملک میں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اور وہ نئے جانور لے کے آ رہے ہیں، اور لاہور میں جو چڑیا گھر ہے اس کے لیے وہ نئے پنجرے بنا رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ۔ تو ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ ان کے کوئی فیصلے ایسے ہیں جس سے ہم یہ اخذ کر سکیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز اسمگل ہو رہی ہے، فلاں چیز اسمگل ہو رہی ہے، تو بھائی وہ ہم نے تو نہیں نا روکنی، وہ تو جو جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے روکنی ہے نا، ہم نے نہیں روکنی۔ وہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ نے روکنی ہے، ہم نے نہیں روکنی۔ تو اس کا جو برڈن ہے وہ سارا ہم پہ آ جاتا ہے، آپ اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، وہ آپ بلوں میں بھگتتے ہیں، وہ آپ ٹیکسوں میں بھگتتے ہیں۔ تو یہ سارا جو معاملات ہیں وہ آ جا کے عوام پہ گرتے ہیں، وہ نزلہ سارا عوام پہ گرتا ہے، کیونکہ یہ جب ان کو لگے گا نا کہ یہ انہوں نے بہتر کرنا ہے تو ان کے فیصلوں سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اب جو ہمارا ملک ہے وہ درست سمت پہ چل پڑا ہے۔ تو اب تک تو ہمیں وہ سمت نظر نہیں آ رہی، تو اب دیکھیں یہ سمت کب نظر آتی ہے۔ اللہ کرے، ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحمت کرے اور یہ ہمارا ملک جو ہے وہ درست سمت پہ چل پڑے۔ بہرحال فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے ایسے کوئی اقدام نہیں ہمیں نظر آ رہے۔ تو جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے کہ عوام کو سچی بات بتائی جائے، کیونکہ میں خود اس نظام سے بہت دل برداشتہ ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ کچھ بہتر کریں گے یا کچھ اقدام ان کے ایسے ہوں جو دکھائیں، یہ ظاہر کریں کہ اب ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ تو ابھی تک تو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پچھلے کر گئے، پچھلے کر گئے، تو بھائی پچھلے کر گئے، ہم نے تھوڑا کیا ہے، تو ہم پہ آپ یہ نزلہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کوئی خدا کا خوف کریں یار، آپ ان کا ملبہ ہم پہ تو نہ ڈالیں۔ آپ اپنی عیاشیاں کم کریں، پروٹوکول کم کریں، اپنے اخراجات کم کریں۔ آپ نے اتنی لمبی وزیروں کی لسٹیں رکھی ہوئی ہیں، ان لسٹوں کو کم کریں، تو وزیروں کی تعداد کم کریں، آپ اپنے پروٹوکول کم کریں، آپ کو جو گھر ملتے ہیں ان میں 300 لائٹیں جلتی ہیں، وہ لائٹیں کم کریں، آپ اپنے خرچے پہ بھی کچھ کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو سرکار نے سہولت دی ہے تو آپ اس کا بے دریغ استعمال کریں، ایسے نہیں چلتا۔ مہذب معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا۔ مہذب معاشرے جو ترقی کرتے ہیں وہ ان کے حکمران جو ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں، وہ اس قوم پہ، اپنی قوم پہ رحم کرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی سہولت ملتی ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہمارے ہاں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو جو سہولتیں ملتی ہیں اس سے بڑھ چڑھ کے یہ سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بھائی ایسے نہیں ملک ترقی کرتے۔ آپ روزگار پیدا کریں، اعلیٰ تعلیم دیں۔ تعلیمی نظام ہمارا برباد ہوا پڑا ہے، رٹے پہ رٹا لگ رہا ہے، نقل ماری جا رہی ہے، بچوں کو آپ نے ان کے مستقبل تباہ کیے ہوئے ہیں، تو ایسے ترقی نہیں ہوگی۔ آپ کو جب ترقی کرنی ہے تو ترقی کے آثار نظر آئیں گے۔ آپ کو اگر باہر کے ملکوں سے استاد لانے پڑتے ہیں تو وہ آپ امپورٹ کریں۔ امپورٹ آپ نے بند کی ہوئی ہیں کہ جی ڈالر باہر جا رہا ہے، ڈالر باہر جا رہا ہے، تو بھائی وہ ڈالر کیوں باہر جا رہا ہے؟ کون بھیج رہا ہے؟ وہ ہم بھیج رہے ہیں، وہ عوام نہیں بھیج رہی، وہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ نے روکنا ہے۔ تو خدا را اس قوم پہ رحم کریں، اتنا ظلم نہ کریں کہ یہ قوم دل برداشتہ ہو کے پھر کوئی ایسا قدم اٹھا لے کہ ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے۔ تو اس سے پہلے آپ کو سوچ وچار کرنی ہوگی۔ تو خدا را ایسا مت کریں، اس قوم کو اتنا مجبور مت کریں کہ یہ قوم خانہ جنگی کی طرف چلی جائے۔ اس قوم پہ رحم کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اخراجات کم کریں، وزیروں کی لسٹیں جو ہیں وہ کم کریں، اپنے اخراجات کم کریں، تب عوام کو یہ آسرا ہوگا، نظر آئے گا کہ اب ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس ملک کو درست سمت پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایسا تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو خدا را ایسا نہ کریں، ورنہ یہ
جو گیم ہے آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی اور اس قوم کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی، اور پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، اس قوم پہ رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں۔ آپ محب وطنی کا ثبوت دیں۔ آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ آپ اس ملک کے پیروکار رہیں گے، اس عوام کی خدمت کے لیے کام کریں گے، لیکن آپ کرتے نہیں ہیں۔ میں کسی کو غداری کا فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن جو حالات نظر آتے ہیں، جو آپ کے اقدام نظر آتے ہیں، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی آپ کو اس قوم سے کچھ لینا دینا ہے۔ ہاں، آپ کو طاقتور حلقوں سے لینا دینا ہوتا ہے، ان سے ہی آپ کا سارا دھرمدار ہے، آپ ان سے اپنا معاملات ٹھیک کرتے ہیں۔ عوام جائے باہر میں، عوام کو کیا آپ سے لینا دینا ہے؟ تو خدا را ایسا نہ کریں، پلیز آپ کی منت کرتے ہیں، ایسا مت